اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کیجئے وہ وقت جب کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، بنی اسرائیل اپنی قوم سے یہ کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں اس شان کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں اس شان کے ساتھ تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی توثیق اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ مجھ سے قبل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اللہ کی کتاب لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب وہ لے کر آئے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، توثیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایسے رسول کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ان قریب اللہ کے ایک ایسے شان والے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، چونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے دی گئی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کیجئے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے ارشاد فرمایا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں وہ لفظ عیسیٰ ابن مریم ارشاد فرمائے تاکہ عیسائیوں کے اس من گھڑت عقیدے اور نظریے کی تردید ہو جائے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، بقول ان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور سیدہ مریم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ سیدہ مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہیں معاذ اللہ، اس عقیدے کی تردید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو آپ کے نام مسیح کے ساتھ، مسیح آپ کا لقب ہے، آپ کے لقب کا جہاں کہیں ذکر ہوا مسیح کا یا آپ کے نام لفظ عیسیٰ کا ذکر ہوا، ساتھ میں آپ کے لیے ابن مریم ضرور فرمایا، یعنی سیدہ مریم کے بیٹے، تاکہ عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید ہو جائے، اس شرکیہ عقیدے کی تردید ہو جائے، اس کفریہ عقیدے کی تردید ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے رشتے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان عوارضات بشریہ سے اور ان رشتہ داریوں سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ خالق ہے اور رشتہ داریاں تو مخلوق کے لیے ہیں، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، ان رشتوں کے ساتھ تعلق اور ان رشتوں کے ساتھ متعلق ہونا یہ انسان اور دیگر حیوانات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ ہر قسم کے عوارضات سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی شان وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ قل، اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہ
ہر جہت سے بالکل وقتہ اور ہر جہت سے وہ یکتا اور یگانہ ہے، ہر شان سے وہ واحد ہے، یکتا اور یگانہ ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ جس طرح ایک عورت یا مرد ان کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ اولاد کے لیے وہ والدین کہلاتے ہیں، اور اولاد ان سے یولد ہوتی ہے، یولدون ہوتی ہے، یعنی ان سے جنتی ہے، اولاد کو وہ جنتے ہیں۔ لم یلد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس سے کوئی جنا ہوا ہو، اس نے کسی کو جنا ہو۔ ولم یولد، اور خود اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ پاک کو کسی نے جنا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ ولم یولد، اور نہیں اس کو کسی نے جنا ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ نے اس بات سے منع کر دیا کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے، اللہ کو مثالوں سے بھی نہ سمجھایا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والے یہ سمجھنے لگیں کہ جب اللہ کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے تو شاید وہ ممثل اللہ کے مطابق ہو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کو مثالوں سے نہ سمجھایا کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرو، مگر اس کے لیے دنیا کی کوئی مثال دے کر اس جیسا لوگوں کو نہ سمجھاؤ، اللہ اس سے برتر ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم اللہ کی سننے کی اگر شان بیان کریں اور ہم یوں کہیں، یہ مثال دیں اس طرح کہ جس طرح کہ ہم دنیا میں آج ترقی یافتہ دور میں اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کے اس کونے کی آواز سن سکتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے ہی سنتا ہے۔ یہ مثال غلط ہو جائے گی، یہ مثال غلط ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے لیے اس طرح سننا بیان کریں، اس لیے کہ اگر ہم اس آواز کو سن رہے ہیں تو ہمارا سننا واسطے سے ہے، جدید آلات کے ذریعے ہم سن رہے ہیں، ہم محتاج ہیں، اور اللہ پاک کا اپنے بندوں کی پکار کو، آواز کو اور ان کے دلوں کی پکاروں کو سننا، اس قسم کے واسطوں ذریعوں سے وہ پاک ہے۔ وہ بغیر کسی واسطے کے خود اپنی طاقت اور قوت سے سنتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر ہمارا سننا آواز کا ہے، اگر آواز نہ ہو تو ہم سنیں گی بھی نہیں، اگر آواز کانوں میں نہ پڑے ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ پاک کانوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کانوں سے پاک ہے، وہ سنتا ہے، سمیع ہے، مگر اس کے لیے اس طرح کے اعضاء نہیں ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے کان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں میں صلاحیت سماع دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے کہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، ہاتھ سے پاؤں سے اعضاء سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نور ہے اور اپنی شان کے مطابق وجود رکھتا ہے، مگر جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بلا شبہ، اور وہ وہی موجود ہے، حقیقت میں موجود وہی ہے، مگر وہ جسم سے پاک ہے۔ یہ جسم جو ہمارا گوشت پوست اور سر سے لے کر پاؤں تک جو مختلف ڈھانچہ اور اعضاء ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے مثال دے کر نہ سمجھاؤ، ہاں اللہ کی شان کو کسی مثال سے یوں سمجھاؤ کہ اس مثال سے تم قیاس کر لو اور اندازہ کر لو کہ اللہ کی شان کیا ہوگی، یہ تو درست ہے۔ لیکن کوئی مثال دے کر یوں کہنا کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے، معاذ اللہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں قرآن پاک کی آیات یا احادیث میں اللہ تعالیٰ کی اس شان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا پذیر ہے، عرش کا معنی تخت، عرش کا معنی وہ جگہ جہاں کوئی بیٹھے، تو اللہ کے لیے عرش ضرور ہے، مگر اللہ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے۔ اللہ کا عرش صرف اللہ کی شان
اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ صرف اللہ کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں کہیں تعارف کرایا تو آپ کے لیے ابن مریم کا لفظ ذکر کیا، سیدہ مریم کے بیٹے، تاکہ عیسائیوں کے، نصرانیوں کے، جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں، ان کے اس نظریے کی، غلط نظریے کی تردید ہو جائے کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا باپ ہو، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا شوہر ہو، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ لفظ بھی حکایتاً ارشاد فرمائے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ اہل یہودی ان کا یہ غلط نظریہ ہے اور انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ نظریہ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا نبی ماننا تو دور کی بات، ایک شریف آدمی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سخت ترین دشمن ہیں، اور جب تک آپ زمین میں تشریف فرما رہے تھے، یعنی آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، اس وقت تک اول دن سے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے دن تک یہودی آپ کی مخالفت میں پیش رہے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ آپ کو شہید کر ڈالیں۔ پھر اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ایک اور شخص کو آپ کی صورت دے دی، اور یہودیوں نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور اس کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ پھر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے معاذ اللہ۔ اور عیسائی نصرانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی بعثت مبارکہ کے ساتھ یہ واضح کیا، یہ آشکارا کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بیٹے، وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ تیسرے آسمان پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، ظاہری حیات کے ساتھ، ظاہری زندگی کے ساتھ جلوہ گر ہیں، تیسرے آسمان پر موجود ہیں۔ تو یہاں سے یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں، وہ تو ایک شریف آدمی بھی نہیں تھے معاذ اللہ، اور سیدہ مریم کے بارے میں تو نہ جانے کتنی غلط باتیں وہ کہتے ہیں۔ اور سیم یہی باتیں مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے کہی ہیں۔ وہ بات جو یہودی کہتے چلے آئے اور عیسائی کہتے چلے آئے، اور اسلام نے آ کر ان چیزوں کی تردید کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ تیسرے آسمان پر زندہ ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے انہی باتوں کو دوبارہ اپنے نظریات کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو اس نے یہی کی کہ سیدہ مریم کوئی اچھی خاتون نہیں تھی، معاذ اللہ بد چلن تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا بار بار یہ کہنا کہ ان سے تو بڑی غلطیاں ہو گئی تھیں، ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، نبوت میں رہتے ہوئے بھی معاذ اللہ ان سے بڑی غلطیاں ہوئیں۔ اور پھر ترہ امتیاز یہ کہ غلام احمد قادیانی نے یہ تک کہہ دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اب اس کا راستہ صاف ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ قیامت کے قریب جس مسیح کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے وہ تو میں ہوں۔ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے اسلام کے اس اجماعی عقیدے پر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس نے اس عقیدے پر ضرب لگائی اور خود اپنے آپ کو مسیح کہلوایا۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی کہ یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کے لیے تو اللہ کا قرآن اترا ہے،
اور وہی باتیں غلام احمد قادیانی نے کی ہیں اور قرآن کی واضح آیات کی نفی کر دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کیجئے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کر تشریف لایا ہوں، اور میں پچھلے انبیاء کی تکذیب نہیں کرتا۔ انبیاء کی یہ شان ہی نہیں کہ سابقہ انبیاء کی تردید کریں، جتنے انبیاء پہلے آئے میں سب کی توثیق کرتا ہوں، سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پچھلے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، تورات پر ایمان لاؤ۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں اللہ کا رسول ہو کر تصدیق کر رہا ہوں تو تم بھی تصدیق کرو۔ کتاب تورات حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ میں اللہ کا رسول ایک نئی کتاب لے کر آیا ہوں، انجیل مقدس ایک نئی شریعت ہے تمہارے لیے، مگر اس شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی شریعتوں کا تم انکار کر ڈالو۔ وہ شریعتیں بھی برحق تھیں اپنے وقت تک، اور جو میں انجیل مقدس ایک شریعت لے کر آیا ہوں، قوانین پچھلے اور اس میں فرق ہے، مگر فروعات میں فرق ہے، عقیدے میں فرق نہیں۔ اصول ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں ہر شریعت میں، ہاں فروعات یعنی شرعی احکامات بدلتے رہے، امتوں کے احوال کے مختلف ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی بدلتے رہے، مگر فروعی اصولی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ اصول ہیں، اصول ہمیشہ ایک سے رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ میں آخری رسول نہیں ہوں، میرے بعد اللہ کے برگزیدہ رسول، شان والے رسول تو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا نام بھی آپ نے بتا دیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور کے اسماء گرامیہ میں سے ایک نام احمد بھی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین محمدیہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ